نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی جو سورۃ النور کی آیت ہے اور آیت نمبر 19 ہے، اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں گفتگو کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو محترم ناظرین، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ویلنٹائن ڈے. تو یہ ویلنٹائن ڈے یہ کیا چیز ہے؟ 14 فروری کو اس دن کو منایا جاتا ہے اور مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اس دن کو مشترکہ طور پر منا رہے ہیں. اور اگر اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس کے اندر مختلف قسم کے واقعات ملتے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی کے اندر ایک ویلنٹائن نامی شخص جو عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنی راہبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن انتہائی مبارک دن ہے، لہذا اس دن کے اندر اگر ہم جنسی اور صنفی ملاپ بھی کر لیں تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے. تو اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے اس راہبہ نے بھی پورا ساتھ دیا. وہ سب کچھ کر گزرے جس کو عیسائیت روکتی تھی، عیسائیت کے اندر منع تھا. وہ جنسی اور صنفی ملاپ بھی کر لیا. پھر ہونا کیا تھا؟ پھر وہی کچھ ہوا جو عام روٹین میں ہوا کرتا ہے. جتنے بھی عیسائی لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ پیٹتے پیٹتے ان کو قتل کر دیا. اب یہ شخص 14 فروری والے دن قتل ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ شہید محبت ہے، یہ محبت کے اندر شہید ہوا، لہذا اس کی یاد کو تازہ رکھنا چاہیے. اگر یہ 14 فروری کو یہ شہید ہوا ہے تو لہذا اس کی شہادت کو یاد رکھا جائے. تو اس کو محبت کا دن کہہ کر اس کو منایا جانا چاہیے. جتنے بھی جنسی درندے تھے، جتنے بھی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والے، جو نفسی خواہشات کے پیچھے زندگی گزارنے والے، وہ سارے کے سارے مل کر اس دن کو محبت کا دن کہہ کر کے اس کو منانے لگ گئے. اور اس دن کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو گلاب کا پھول دینا شروع کیا اور کہا کہ محبت کا اظہار کرو، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو. پھر صرف یہی پر بس نہیں، محبت کا اظہار کرتے چلے گئے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا. پھر یہی پر بس نہیں، جتنے بھی سادہ لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں جانتے تھے ان کو کیا معلوم، یہ محبت تو صرف ایک نام ہے، یہ تو جسم کے وپاری ہیں، جسم کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ تو جسم کے چاہنے والے ہیں، جسم کو نوچنے والے لوگ ہیں، یہ تو صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اس بات پہ عمل شروع کر دیا اور اس انداز سے جتنی بھی سادہ لو انسان لڑکیاں تھیں ان کو گھیرنا شروع کیا. ان کو گھیر کر کے محبت کا جھانسا دیا. جنسی اور صنفی ملاپ کرنے کے بعد ان کو ایک استعمال شدہ ٹشو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. آئندہ سال
نئی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، نئی لڑکی کو پھانسا جاتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر کے اس کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ درندگی کا بیپار شروع ہو چکا ہے۔ میرے محترم ناظرین، میں نہیں کہتا اس دن کو نہ مناؤ، میں کہتا ہوں اس دن کو مناؤ، ضرور مناؤ، لیکن اس کو حیا کا دن کہہ کر کے مناؤ، اس کو محبت کا دن کہہ کر کے، یہ نہیں کہ محبت کے نام پر جنسی اور صنفی ملاپ کیا جائے اور اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے، بلکہ نہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس آیت کے اندر ارشاد فرما دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ اسی انداز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت میں نے نقل کی ہے، وہ روایت اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 شعبے ہیں اور 60 شعبوں میں سے سب سے عظیم ترین شعبہ وہ ایمان کا شعبہ ہے، لہذا ایمان اور حیا کا پلہ تھام لیجئے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان حیا سے ہے، اگر ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی نہیں پایا جا سکتا۔ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نے آج فکر نہیں کی تو ہماری نسلیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزتیں لٹوا کر بیٹھی ہوں گی اور کچھ نہیں بچے گا سوائے پچھتاوا کے۔ میرے محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہماری عزتوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اس سے پہلے کہ آپ کسی کو پھول دیں اور وہ آپ کی بہن کو پھول دے، آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں اور وہ آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی آپ کی ماں سے محبت کا اظہار کرے، میرے محترم ناظرین، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی اس سے بچیے اور اپنی آل اولاد کو بھی اس سے محفوظ رکھیے۔ اور میں صرف 3 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری علماء کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری میں آج اپنی پوری کر رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ رب العالمین کا فرمان آپ تک پہنچا کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور دوسری ذمہ داری والدین کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور اس 14 فروری کو اس دن کے اندر اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، اپنے بچوں کو دوستوں کے ساتھ کہیں نہ جانے دیں، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے۔ اس 14 فروری والے دن آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنی کڑی نگرانی کے اندر رکھیے۔ ایک بات اور کہتا ہوں کہ آپ ان سے موبائل لے کر صرف آج کے دن اس کو تالے میں رکھ دیجئے، آج موبائل کے استعمال کی اجازت نہ دیجئے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، آپ کی عزت محفوظ ہوگی، آپ کے بچوں کی عزت محفوظ رہے گی، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور تیسری ذمہ داری جو ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، میں اپنی حکومت وقت سے التماس کرتا ہوں کہ آج میری یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ اس 14 فروری کو ہم کسی کو یہ دن منانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو اس دن کو منائے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی، اس پر سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ جب یہ فیصلہ اور اعلان کرنا آپ کا کام ہے، مسلمانوں کی عزتوں کا محفوظ کر دینا میرے خدا کا کام ہے۔ آپ نے اتنا عمل کرنا ہے، آپ نے صرف اعلان کرنا ہے، اور پھر اگلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے باشندوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنی حکومت اور پولیس کو ان کی ذمہ داری لگائیے کہ جہاں کہیں پھول بیچے جا رہے ہیں، پھولوں کی دکانیں سجی ہیں، جہاں کہیں ریڈ کلر کے دل رکھ کر کے بیچے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر اس دن پابندی لگا دی جائے۔ جہاں کہیں نظر آئے اس دکاندار کو بھی گرفتار کیا جائے، لینے والے کو بھی گرفتار کیا جائے، اور جو کسی کو دینا چاہتا ہے اس کو بھی گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈال دینا۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، والدین کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
کریں. جب ہم یہ تینوں اپنی ذمہ داری پوری کر لیں گے تو پھر ہمارے بچوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی, پھر ہمارے ملک کی عزت محفوظ ہوگی, پھر ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ویلنٹائن ڈے کو جتنے بھی لوگ ہیں جو بے حیائی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن جتنا ہو سکتا ہے آپ 14 فروری والے دن آپ نقاب تقسیم کیجئے, آپ دوپٹے تقسیم کیجئے. جو بے حیا اور فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے منہ پر یہ ایک بہت بڑا تماچا ہوگا. جتنی بھی ہماری مسلمان بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, میں ان تمام سے التماس کرتا ہوں آپ اپنی عزت کی حفاظت کیجئے, اپنی عزت کو بچائیے اور کسی عزت کے لٹیرے کو اپنی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت مت دیجئے. اپنی عزت کو محفوظ رکھیے. اور میرے محترم ناظرین, میں آپ تمام سے ملتمس ہوں کہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور پورے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی عزتیں اور ایمان اللہ تعالی محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.